حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو آپ نے بحری بیڑا تیار کیا، آپ نے بحری بیڑا تیار کیا، اور یہ اسلام کی پہلی سمندری جنگ تھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سربراہی اور حضرت معاویہ کی کمانڈ میں لڑی گئی۔ اس کے سپہ سالار حضرت معاویہ کے، اور یہ پیشن گوئی تھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام حرام کے گھر تشریف فرما ہے، اور ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو مسکرانے لگے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر سمندری جہاد کر رہا ہے، اور وہ ایسے سوار ہیں جیسے بادشاہ اپنے تخت پر سوار ہوتا ہے، اپنے تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر سو گئے، پھر آپ کی آنکھ کھلی۔ ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرایا؟ فرمایا پھر وہی خواب بیان کیا۔ تو ام حرام کہتی ہے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ام حرام تو بھی ان میں شامل ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 29 اور 29-24 ہے، 2924، جس میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، کہ میری امت کا جو پہلا لشکر سمندری جہاد کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ آج 28/12 حدیث مرزا انجینئر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پر، مرزا انجینئر محمد علی مرزا، وہ بیٹھ کر لوگوں کو یہ نمبر سناتا ہے کہ جی 28/12 اسے یہی بخاری شریف کی حدیث نہیں دکھتی 29-24 کہ جس میں اللہ کے پاک پیغمبر نے معاویہ کو جنتی فرمایا ہے کہ میری امت کا پہلا جو لشکر سمندری جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ اور ابھی پھر رہائی کے بعد اس نے ایک اور نئی بکواس کی، کہتا ہے کہ میں بنو امیہ کی حکومت کو اسلامی حکومت مانتا ہی نہیں ہوں۔ وہ معاویہ اس کی اسلامی حکومت نہیں جس نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ دنیا کا کل جو ہے مربع میل 1,20,00,000 ہے، تو 64,65,000 مربع میل پر جس نے اسلام کا پرچم لہرایا اسے امیر معاویہ کہا جاتا ہے۔ نصف سے زائد دنیا پر اسلامی حکومت کو قائم کیا، وہ حکومت کہ جس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئیاں کی ہیں کہ معاویہ اللہ تجھے قمیص خلافت پہنائے گا۔ اگر وہ اسلامی حکومت نہیں تو پھر کون سی اسلامی حکومت؟